بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے توحید کا چیپٹر پڑھا تھا آل عمران میں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ رسالت میں ضم ہو جائے گا یہ چیپٹر، اور وہ وہاں پہ ہم نے پڑھا جو امپورٹنٹ آیت تھی، آیت نمبر 32۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ تو قرآن کی یہ امتیازی آیات ہیں جہاں پہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا ڈائریکٹ حکم ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، لا يحب الکافرین، اللہ دوست نہیں رکھتا کفار کو۔ امپورٹنٹ بات یہاں پہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت جو ہے وہ فرض کی گئی ہے۔ اس سے آگے آل عمران کا رسالت کا چیپٹر شروع ہوتا ہے، اور آل عمران جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، تو آل عمران جو ہے یہ نصرانیوں کو کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفیٰ، چن لیا۔ مصطفین میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مصطفیٰ چنے ہوئے، تو ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، تمام جہان والوں پر، ذریتن، اولادیں ہیں، بعضها من بعد، وہ ایک دوسرے کی، یعنی یہ پوری لائن جو چل رہی ہے، اور حضرت ابراہیم کا جب اس میں ذکر آیا ہے تو اس میں ظاہر ہے ہماری امت بھی شامل ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل جو ہیں وہ بنو ہاشم کے جد ابجد ہیں، تو بعض جو ہیں وہ بعضوں کی اولادیں ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب واقعہ شروع ہوتا ہے بی بی مریم کا اور حضرت عیسیٰ کا، جو اس سورت کی سینٹرل کہانی ہے، کہ بنی اسرائیل کا ذکر آیا البقرہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں ان پہ لعنت بولی کہ تم لوگوں نے ہدایت کا انکار کیا اور تم لوگوں نے حق بولنے والوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد جو امت اٹھی تھی دنیا میں وہ نصرانیوں کی تھی۔ تو اس قالت، جب کہا اس عورت نے، میں نے آپ کو بتایا تھا قالت عورت کے لیے آتا ہے، قالو مرد کے لیے آتا ہے، اور قل تم نے کہا، یہ گرامر ہے۔ تو قالت، جب اس عورت نے کہا، امرأۃ عمران، جو عمران کی بیوی تھی، یعنی مسز عمران تھی وہ، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، میں نظر کرتی ہوں، میں منت مانتی ہوں، لکا، تیرے لیے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل سے تعلق تھا ان کا، اور اس زمانے میں یہ لوگ اپنے بچوں کی منتیں مانتے تھے، اور ان کو جو حضرت سلیمان نے بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی تھی، جہاں پہ ہیکل تھا، وہاں پہ ان بچوں کو ڈیڈیکیٹ کرتے تھے یہ کہ یہ یہاں پہ دین کی اور تورات کی تعلیم حاصل کرے گا اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرے گا، اور یہ بہت بڑی نظر ہوتی تھی۔ وہ بچے جو وہاں ڈیڈیکیٹ کیے جاتے تھے ان کی بڑی اسپیشل پرورش ہوتی تھی، اور وہ دین کے پیشرو ہوتے تھے، امام ہوتے تھے، وہ انہیں وہاں پہ تیار کیا جاتا تھا۔ تو یہ بیوی جو ہیں یہ ایک نظر مان رہی ہیں کہ میں نے تیری نظر کیا جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد کیا ہوا، یعنی میری طرف سے، ماں کی خدمت کی طرف سے اور دنیاوی ذمہ داریوں سے میں اس بچے کو آزاد کر رہی ہوں۔ فتقبل منی، پس تو قبول کر لے مجھ سے، انکا، بے شک تو، انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما، پس جب، ودعتھا، ہا کا لفظ جب آیا ہے کہ اس نے، ایک تا آیا جب اس عورت نے جنا، ودعا، جننا، کسی چیز کو پیدا کرنا، تو ودعت، اس عورت نے جنا، ہاں جب آ گیا تو اس کا مطلب ہے اس نے ایک لڑکی کو جنم دیا، اس نے ایک لڑکی کو جنا۔ فلما ودعتھا، پس جب اس نے لڑکی کو جنم دیا، قالت، وہ بولی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، ودعتھا، میں نے تو جنم دی ہے، انثی، ایک لڑکی۔ اب انہیں فکر ہو گئی، کیونکہ ہیکل میں لڑکوں کو ایکسیپٹ کیا جاتا تھا اور وہ دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ دیکھیں قرآن ہمیں کتنا بڑا پوائنٹ پڑھا رہا ہے یہاں پہ، کہ جب ایک عورت کو شک ہوا کہ میری یہ قربانی اور میری اس بچی کو اللہ قبول نہیں کرے گا، تو اللہ اسے اب کیا کہہ رہا ہے،
واللہ اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے بما وضعت جو اس نے جنا تھا، جو لڑکی اس نے جنی تھی، کیونکہ جو اس نے جنا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کی، ہر پیدا ہونے والے جاندار کی، ہر چیز کی، پوری کائنات کی تقدیر لکھ چکا ہے، تو اس سے زیادہ کسی کو کیا پتہ ہے کہ کیا چیز پیدا ہونی ہے، اور جو چیز پیدا ہو گئی ہے اس کا کیا مصرف ہے، اس کی کیا تقدیر ہے۔ لوگ لڑکیوں کے پیدا ہونے پہ ایک صفحہ ماتم بچ جاتی ہے پڑھے لکھے گھروں میں نے خود دیکھا ہے، باقاعدہ لوگ جا کے وہاں پہ افسوس کرتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں کہ بہت افسوس ہوا آپ کی دوبارہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا تھا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ اور نہیں ہے کوئی بیٹا كَالْأُنثىٰ مانند بیٹی کے، بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہوتا۔ اور ہم سے یعنی ہم سب جو سن رہے ہیں، کیا ہمیں اس بات پہ اتفاق نہیں ہے کہ بیٹیاں کتنی بڑی رحمت ہوتی ہیں، اور بیٹیاں اپنے ماں باپ کا کتنا دھیان رکھتی ہیں، اور بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے کتنا ایک بخشش کا باعث بنیں گی، جو ہمارے پیغمبر نے جس کا وعدہ کیا ہے۔ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری آل ان کی بیٹی سے چلی ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تو نہیں ہے کوئی بیٹا بیٹی کی طرح۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا اور بے شک میں نے سمیتها اس کا نام رکھا مریم نے، یعنی ان بی بی نے یہ کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ تو یہاں سے ہمیں نیک لوگوں کی، نیک انسانوں کی ایک سنت پتہ چلتی ہے کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کا نام رکھ دیا جائے، اور بہتر ہے کہ وہ نام ماں رکھے۔ ہمارے ہاں یہ حق سسرالوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ حق شاید لڑکی کے ماں باپ بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہر کوئی ناموں کی سجیشنز دے رہا ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ والدین نام رکھیں، اور ان میں سے بھی بہتر ہے کہ ماں نام رکھے۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا اور بے شک میں نے اس کو پناہ میں دیا، بکا تیری، اے اللہ میں اس بچی کو پناہ میں دیتی ہوں تیری، وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو بھی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شیطان مردود سے۔ تو پیدا ہوتے ہی بچی کو برائی سے بچانے کی دعا کی گئی، اور اس کا نام رکھا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ایک مکالمہ ہوا ان خاتون کا، جس پہ اللہ نے ان کے دل کو ایک ڈھارس دی کہ مجھے پتہ ہے تو نے کیا پیدا کیا ہے، اور یعنی کہ ان کو یہ الہام ہوا کہ تم اس کو ہیکل میں جا کے ڈیڈیکیٹ کر دو، تم اس بچی کو وہاں پہ دے دو۔ فَتَقَبَّلَهَا پس قبول کیا اس بچی کو، ربها اس کے رب نے، بقبول حسن بڑی اچھی طرح قبول کرنا، یعنی اللہ نے بڑے بہترین طریقے سے وہ بچی اور وہ نظر قبول کی۔ وَأَنبَتَهَا اور نباتات سے نکلا ہے یہ، نباتا بڑھانا، بڑھوتری، ڈیولپمنٹ۔ وَأَنبَتَهَا اور اس کو پروان چڑھایا، نباتاً حسناً بڑی اچھی طرح پروان چڑھانا۔ وَكَفَّلَهَا اور کفالت کی اس بچی کی، زکریا حضرت زکریا نے، اس کا کفیل بنایا ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ حضرت زکریا اللہ کے پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر ہیں، ان کو انگلش میں زیخری کہا جاتا ہے، اور یہ اس وقت ہیکل کے پیش امام تھے، اس وقت یہ ہیکل کے ہیڈ تھے، جہاں پہ تربیت ہوتی تھی اور لوگوں کو تیار کیا جاتا تھا۔ کلما دخلا، اچھا زکریا جو ہیں یہ روایات کے مطابق حضرت مریم کے خالو تھے، یہ ہمیں قرآن میں نہیں ہے لیکن یہ ان کے خالو تھے۔ کلما دخل علیہا جب وہ داخل ہوتے تھے اس مریم کے پاس، زکریا حضرت زکریا علیہ السلام، المحراب اس حجرے میں۔ حضرت مریم کی جو محراب ہے وہ آج بھی ہیکل میں موجود ہے، چھوٹا سا ایک کمرہ ہے جہاں پہ وہ رہتی تھیں اور عبادت کرتی تھیں۔ تو جب بھی داخل ہوتے تھے زکریا ان کی محراب میں، وجد عندہا وہ پاتے تھے اس کے پاس، رزقاً کھانا، یعنی کہ ایک تو وہ کھانا ہوتا تھا جو شاید ہیکل کی طرف سے دیا جاتا تھا، لیکن حضرت مریم کے پاس کچھ ایسے کھانا ہوتا تھا جو کہ وہ ہیکل کے کچن سے نہیں آیا ہوتا تھا یا ان سورسز سے نہیں آیا ہوتا تھا۔ قال یا مریم فرماتا انہوں نے کہا، اے مریم، انا لک ھذا یہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ قالت حضرت مریم نے کہا، ہوا من عند اللہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ، یرزق وہ رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بے حساب۔ یہ تورات کی آیت ہے، اور حضرت مریم وہاں پہ ان کو دلیل دے رہی ہیں کہ اے زکریا، اے میرے خالو،
ہمیں تو پتہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، وہی اللہ مجھے یہ رزق دے رہا ہے۔ اب یہ اتنی ان کو یہ ادا پیاری لگی حضرت زکریہ کو کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں، ہنالک دعا، وہیں پر دعا مانگی زکریہ، حضرت زکریہ علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب سے، قالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، حبلی، مجھے تحفہ دے دے، مجھے اپنے پاس سے عطا کر، من لدن کا، تیرے پاس سے، ذریتاً طیبہ، ذریت، اولاد، طیبہ، پاکیزہ۔ بڑی خوبصورت دعا ہے یہ، اللہ سے اولاد مانگنے کے لیے ایک پیغمبر نے مانگی ہے، اور ایک پیاری بچی کو دیکھ کر، ایک معصوم خوبصورت بچی جو ٹوٹلی اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ تھی، اور اس کی وہ پیاری باتیں سن کے ان کے دل میں ایک ارمان آیا، چونکہ یہ بے اولاد تھے تو وہ اللہ سے اب دعا مانگ رہے ہیں کہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کا۔ فنادتہ، پس آواز دی اس کو، الملائکۃ، فرشتوں نے، کچھ فرشتوں نے حضرت زکریہ کو بلایا، کیونکہ ان پہ وحی ہوتی تھی، یہ پیغمبر تھے۔ وَهُوَ قَائِمٌ، جب وہ کھڑے ہوئے تھے، یصلی، نماز پڑھنے کے لیے، فی المحراب، اپنے حجرے میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرک، تجھے خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والا ہے، بکلمتٍ، ایک حکم کی، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ تو کیا، یعنی کہ وہ بھی پیغمبر ہوگا، وہ تصدیق کرنے والا ہے ایک کلمے کی، حکم کی اللہ کی طرف سے، وسیداً، اور وہ سردار ہوگا، جیسے تو سردار ہے زکریہ، اسی طرح وہ بھی سردار ہوگا، وحصوراً، اور وہ حصار میں رہنے والا، یعنی بڑی غیرت اور حیا کرنے والا، اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والا ہوگا۔ اور روایات میں یہ ہے کہ حضرت یحییٰ جو تھے انہوں نے شادی نہیں کی تھی، حضرت زکریہ کو بھی بنی اسرائیل نے شہید کیا تھا، اور حضرت یحییٰ کو بھی بنی اسرائیل نے انتہائی ظلم سے شہید کیا تھا، یہ ہمیں ہسٹری سے پتہ ہے۔ زیخری جو ہیں، اور حضرت یحییٰ کا بھی انگریزی میں ایک نام ہے، اب مجھے یاد نہیں آ رہا، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن ان دونوں کی ہسٹری موجود ہے کہ ان کو بنی اسرائیل نے شہید کیا تھا۔ تو اس بیٹے کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے کہ وہ آئے گا، وَنَبِيًّا، اور وہ نبی ہوگا، مِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں میں سے۔ اب یہ دیکھیں حضرت زکریہ کی بھی بشریت پہ اب ایک دلیل دے رہا ہے اللہ، کہ ان کو جب اللہ نے یہ خوشخبری دی، حالانکہ وہ خود دعا مانگ چکے تھے، تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو ایک بے یقینی کی کیفیت آ گئی ہے، ہیں تو وہ انسان۔ رب قالا، انہوں نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلامن، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، وقد بلغنی الکبر، اور تحقیق، بلغنی، مجھے پہنچ گیا ہے، الکبر، اکبر، بڑی عمر، بڑھاپا، وامرأتی، اور میری بیوی، آخر، وہ تو بانجھ ہے۔ تو یعنی دنیاوی اسباب پر ایک انسان کا یقین ہونا اور دنیاوی اسباب کو سوچنا انسان کی نیچر ہے۔ تو یہ پیغمبر جس نے اللہ سے خود دعا مانگی ہے اور جس کو وحی ہوتی ہے، اب وہ ایک بے یقینی کی کیفیت میں کہہ رہا ہے، اے اللہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میں تو بڑا بوڑھا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ قالا، اللہ نے کہا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ، یفعل، وہ کر گزرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ قالا، انہوں نے کہا، رب اجعل، اے میرے رب مقرر فرما دے، لی، میرے لیے، آیتن، ایک نشانی۔ اب جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے پورا یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تیرے پاس آئیں گے، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے یا اللہ۔ قالا، اللہ نے کہا، آیتک، تیری نشانی، اللہ تکلم الناس، اللہ یہ کہ نہیں، تکلم، تو بات کرے گا، الناس، لوگوں سے، ثلاثۃ، 3 ایامن، دن، الا، مگر، رمزن، مگر اشارے سے۔ اللہ نے یہ ایک نشانی حضرت زکریہ کے لیے مقرر کی اور ان کو ایک چپ رہنے کی نشانی دی، اور اس میں ایک لطیف اشارہ اس بات کا ہے کہ جب انسان اپنا منہ بند کر لیتا ہے اور خاموش رہتا ہے، باہر کی دنیا سے کمیونیکیشن بند کر دیتا ہے، تو اس پر اللہ کے اسرار کھلتے ہیں، اس کو پھر اللہ کی نشانیوں کی ایک مختلف طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ جب تک وہ ایکسٹرنل کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہوتا ہے اور ایکسٹرنل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اس کو اندر کی بات سمجھ نہیں آتی۔
تو اللہ نے ان کے لیے خاموشی مقرر کی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور دوسرا راز اللہ بتا رہا ہے، یاد کر اب تیرے رب کو، کثیراً، بہت زیادہ. اس خاموشی کے وقفے میں تو نے اللہ کو یاد کرنا ہے. وَسَبِّحْ، اور اس کی تسبیح کر. بالعشی، شام کے وقت، عشاء کے وقت، والابکار، اور صبح کے وقت. دونوں باتیں ہو گئیں، یعنی کہ خاموشی اختیار کر، اللہ کو یاد کر، اس کی تسبیح کر صبح اور شام. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دے دی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور اس تخلیق کے بعد حضرت یحییٰ اب پیدا ہوں گے، اور وہ ساری کہانی جو ہے وہ یہاں پہ اللہ نے روک کے ایک نئی کہانی اللہ شروع کر رہا ہے. اب تک ہم لوگ کتنی پیدائشیں پڑھ چکے ہیں. ایک ہم نے حضرت آدم کی پیدائش پڑھی تھی، وہ جنت میں پیدا ہوئے اور پھر انہوں نے کیا کیا، اور بیوی تھی ان کے ساتھ اور انہیں زمین پہ بھیجا گیا. دوسرا ہم نے حضرت یحییٰ کی پیدائش یہاں پہ پڑھی. بیچ میں حضرت ابراہیم کا ذکر آیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم جو ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تجھے ہم لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں، تجھے ہم ایک پوسٹ دے رہے ہیں. وہ بھی ایک تخلیق تھی، لیکن وہ مقرر کرنا تھا. پھر ہم نے پڑھا کہ ایک بوڑھا پیغمبر اور اس کی جو بوڑھی بیوی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اولاد دے رہا ہے. اس کے بیچ میں یاد ہے حضرت مریم کی ماں کا ذکر گزر چکا ہے کہ اس کے پاس اس کے پیٹ میں بچہ تھا جو اس نے اللہ کے لیے وقف کیا، اور جب لڑکی پیدا ہوئی تو اسے غلط فہمی ہوئی کہ میں لڑکی کو نہیں وقف کر سکتی، تو وہ غلط فہمی اللہ نے دور کی. ساری جو ہے تخلیق اور ایک پوزیشن پہ مقرر کرنے کی یہ ساری کہانیاں سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت ہی انہونی تخلیق کی کہانی اب سنا رہا ہے آل عمران کے رسالت کے چیپٹر میں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے. یاد ہے حضرت ابراہیم کو یہ کہا تھا کہ ہم نے تجھے چن لیا ہے، اور ہم تجھے انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے لوگوں کے لیے امام مقرر کر رہے ہیں. تو یہاں پہ حضرت مریم کو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے. یہ آخر میں جو کے آ رہا ہے نا، کی، یہ مؤنث کے لیے آتا ہے. تو اے عورت، تجھے چن لیا ہے اللہ نے. وطہرک، اور تجھے پاک کیا ہے. واصطفاک، اور تجھے چنا ہے، تجھے برگزیدہ کیا ہے، علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر. پہلے تو تجھے اللہ نے انسانیت میں سے چنا ہے، پھر تجھے اللہ نے اپنے لیے پاک کیا ہے، انتہائی پاکیزہ تجھے رکھا ہے، اور پھر ساری دنیا کی عورتوں پر تجھے چنا ہے، کیونکہ اب تجھے ایک جو معجزہ دیا جانے والا ہے وہ ایک انہونا معجزہ ہے جو تمام جہان کی عورتوں کے لیے اور تمام جہان کے لیے ایک نشانی ہے. یا مریم، اے مریم، اقنتی، تو فرمان برداری اختیار کر، تو فرمان بردار ہو جا، لربک، تیرے رب کی، وسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو عورت کی باجماعت نماز پر یہاں پہ اللہ نے آپ کو ایک دلیل دے دی. بڑی خوبصورت کہانی اللہ سنا رہا ہے اور بیچ میں سبق بھی سکھا رہا ہے کہ پاکیزہ عورت ہیں، اچھی عورت ہیں، اللہ نے انہیں چن لیا ہے، اللہ انہیں فرشتے کے ذریعے ایک الہام کر رہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت مریم ایک پیغمبر تھیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے ہیں. قرآن میں کہیں پہ ان کا ذکر ایک پیغمبر کی حیثیت سے نہیں ہے. ہاں، ان کی طرف فرشتے کا الہام ہونا جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا. دوسری بات جو اللہ سمجھا رہا ہے کہ وہ پاکیزہ عورت جو تھی اس کو حکم ہوا کہ سجدہ کر اور رکوع کر باجماعت، تو اس کو باجماعت نماز کا حکم ہوا. یاد رکھیں دین میں عورتوں کے لیے باجماعت نماز کا حکم ہے. ہماری مسجدیں جو ایسی بنا دی گئی ہیں کہ وہاں پہ عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ قرآن کے منافی ہے. جو حدیث ہے کہ عورت گھر کی کوٹھڑی میں نماز پڑھے، ایک تو وہ اس کی یعنی کہ صحاح ستہ کی حدیث ہے وہ، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ پڑھنا بہت ضروری ہے. وہ وہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ نعمان علی خان نے بہت اچھا سمجھایا ہے. جو ذرا کیوریس ہیں کہ عورتیں نماز پڑھیں مسجد میں یا نہیں، تو وہ ان کا لیکچر سن لیں. اب یہاں پہ اتنا ٹائم نہیں کہ میں پورا آپ کے لیے ایکسپلین کروں، لیکن عورت کی باجماعت نماز آیت نمبر 43 آل عمران میں ہم نے پڑھ لی. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں تیری طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یلقون، جب وہ ڈالتے تھے، اقلامہم، اپنے قلم، ایہم، یہ کہ کون، یکفلو، کفالت کرے گا، مریم، حضرت مریم علیہ السلام کی یا سیدہ مریم کی.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے عالموں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھا تھا، حضرت مریم کے بارے میں یا حضرت زکریا نے ان کی جو کفالت کی تھی اس کے بارے میں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈالتے تھے، اور اس لیے ڈالتے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا. وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب اذ یختصمون، جب وہ جھگڑتے تھے. یہ بنی اسرائیل کی ایک کہانی ہے کہ حضرت مریم جب ہیکل میں آئیں تو ان جو ہیکل کے بڑے بڑے عالم تھے ان میں ایک جھگڑا ہوا کہ اس کی کفالت کون کرے گا. وہ اتنی پیاری بچی تھی، اور پھر جو ہیکل کے سامنے دریا بہتا تھا، ان کو وہی یہ ہوئی حضرت زکریا کو کہ اس میں اپنے قلم ڈالو، اور جو قلم پانی کی اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دے گا جس عالم کا، وہ کفیل بنے گا. تو اس طرح یہ قرعہ جو تھا حضرت زکریا نے جیتا تھا اور ان کو حضرت مریم کی کفالت تب ملی تھی. تو یہ ایک جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بتایا جا رہا ہے جو انہوں نے بنی اسرائیل کو سنانا تھا. وہاں پہ جو یہود تھے مدینہ کے، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ مریم کی کفالت زکریا کو کیسے ملی تھی. تو اللہ کہتا ہے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں اے محمد جو ہم آپ کو سناتے ہیں. جب قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرک، تجھے خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ، ایک کلمے کی، منہ، اپنی طرف سے. اب فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ باجماعت نماز پڑھیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. یعنی فرشتوں نے ان کے دل کو ایک تسلی دی کہ آپ بہت اسپیشل ہیں، آپ اللہ کے بہت نزدیک ہیں، اور آپ اللہ کے احکامات بجا لائیں اور آپ اللہ کی فرمان بردار رہیں. یہ موٹیویشن دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے جب فرشتوں نے مریم کو کہا ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، اللہ تجھے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے جس کا نام اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہوگا. تو قرآن کی روح سے جیسس کرائسٹ کا نام جو ہے وہ مسیح ہے. عیسی ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا. مسیح جو ہے نا، یہ مسایا جیسے انگلش میں ہے، چھو کر ٹھیک کر دینے والا، مسیحا ہم کہتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا، وہ مردوں کو چھوتے تھے اور وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے تھے. تو اس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ مریم کا بیٹا. ایک بڑی غلط فہمی، لوگ مجھ سے بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہمیں اپنی ماؤں کے نام سے بلایا جائے گا. کسی نے یہ غلط فہمی شروع کی ہے، فتنے چلتے رہتے ہیں جی، سوشل میڈیا پہ بھی فتنوں کا ایک بازار گرم ہے. جی نہیں، قیامت کے دن یہ قرآن میں دیکھیں صرف حضرت عیسیٰ کو ان کی ماں کے نام سے بلایا جا رہا ہے کیونکہ ان کا باپ تھا نہیں. باقی انسانیت جو ہے وہ اپنے جو ان کے پیشرو ہوں گے، جو ان کے امام ہوں گے اور جو ان کے باپ ہوں گے، ان کے نام سے بلائے جائیں گے. تو عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا، وجیح ہوگا، یہ باآبرو ہوگا، یہ گریسفل ہوگا، باوقار ہوگا اس دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، ومن المقربین، وہ مقرب لوگوں میں ہوگا، اللہ کے قریب رہنے والوں میں ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ باتیں کرے گا لوگوں سے، فی المہد، گہوارے میں، وَكَهْلًا، اور پختہ عمر میں. کہل جو ہے نا، کاہل بھی اسے نکلا، یہ ادھیڑ عمر کو کہتے ہیں. یہ قرآن میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ ادھیڑ عمر میں زندہ ہوگا. حالانکہ حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ بڑی چھوٹی عمر میں اٹھا لیے گئے تھے، یعنی کہ اپنے نوجوانی میں ہی یہ اٹھا لیے گئے تھے جب انہوں نے دعوت شروع کی تھی. تو یہ ادھیڑ عمر کا اشارہ جو ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، پنگوڑے میں بھی اور ادھیڑ عمر میں. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا. قالت، حضرت مریم نے کہا، اب آپ ان کی دہشت کا ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک معصوم لڑکی جو ساری عمر ہیکل میں رہی ہے اور صرف عبادت کرتی رہی ہے، اس کو اللہ نے ایسی ایک ذمہ داری دے دی ہے. قالت، وہ بولی، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولدن، بالکل وہی الفاظ ہیں جو حضرت زکریا نے کہے تھے کہ انا یکون لی غلام، میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا. اور حضرت مریم کہہ رہی ہیں میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا. ولم یمسسنی، اور نہیں چھوا ہے مجھے، بشرن، کسی بھی مرد نے، کسی بھی انسان نے مجھے نہیں چھوا. قال، اللہ نے فرمایا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ کرتا ہے، یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے.
تو حضرت آدم کو بغیر کسی ماں باپ کے پیدا کرنا، حضرت حوا کی ایک سیکرٹ پیدائش ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں سے آ گئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بوڑھا ماں باپ میں سے حضرت یحییٰ کو پیدا کرنا، اور اب بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو کی پیدائش قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ تخلیق کے مختلف طریقے ہیں، مختلف حوالے ہیں جو قرآن ہمیں دیتا ہے کہ اپنے ذہن کو ایسے بالکل بند نہ رکھیں، اللہ کے دربار میں کچھ بھی نہیں ناممکن۔ اذا قضا امرن، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی بات کا، فإنما یقول لہ، تو بلا شبہ وہ اس کو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھائے گا ان کو کتاب، یعنی ان کو ایک کتاب ملے گی، وَالْحِکْمَةَ، اور دانائی، وَالتَّوْرَات، اور تورات، والانجیل، اور انجیل، یہ بھی حضرت مریم کو ایک اشارہ ہے کہ تیرے بیٹے کو ایک کتاب ملے گی جس کا نام انجیل ہوگا، ورسولاً، اور ایک رسول ہوگا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی، یہ کہ میں، قد جئتکم، تحقیق آیا ہوں تمہارے پاس، بآیتن، ایک نشانی کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اور ظاہر ہے بنی اسرائیل کی نیچر جو ہم جانتے ہیں، جو فوراً انکار کرنے والی اور فوراً تعویلیں کرنے والی قوم تھی، تو اللہ نے ان کی طرف جو نبی بھیجا ہے اس کو ایسے شاکنگ اور زبردست قسم کے معجزے دیے ہیں کہ حضرت مریم کو ان کے ذریعے تسلی دی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ پنگوڑے میں بات کرے گا، پھر بنی اسرائیل کے پاس یہ آئے گا تو اس کے پاس کیا نشانیاں ہوں گی، انی، یہ کہ میں، اخلق لکم، میں بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطین، گارے میں سے، مٹی میں سے، کہیئتن، ایک حیت، ایک شکل، الطیر، پرندے کی، فنفخو، پھر میں پھونک مارتا ہوں، فیہ، اس میں، فیکونو، پس وہ ہو جاتا ہے، طیرن، ایک پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، وابری الاکمہ، ابری، میں صحیح کر دیتا ہوں، میں بری کر دیتا ہوں، اکمہ، پیدائشی اندھے کو، والابرس، اور کوڑھی کو، برس کے مرض کو، واحیی الموتى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرے کرتے ہو گھر میں، جو گھروں میں چھوڑ کے آئے ہو، فی بیوتکم، تمہارے گھروں میں، ان فی ذالک، بے شک اس بات میں، لآیتن، البتہ نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ جو ایمان والا ہے اس نے یہ نشانیاں دیکھ کے ایمان، اس کا تو پہلے سے ہی ایمان ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو جانا ہے۔ جس میں ایمان نہیں ہے اس نے یہ نشانیاں دیکھ کے یا تو کہنا ہے کہ یہ جادوگر ہے، اور یا کہنا ہے کہ یہ خود ہی اللہ ہے، یہ خود ہی ایک الہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی عبادت انہوں نے شروع کر دینی ہے جیسے کہ نصرانیوں نے کی۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو، بین یدیّ، جو مجھ سے پہلے ہیں، من التوراۃ، تورات میں سے۔ اب یہ ایک نئی شریعت کے آنے کا مقصد اللہ سمجھا رہا ہے آیت نمبر 50 میں، کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تھا، جو تورات تھی، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے، بَعْدَ الَّذِي، بعض وہ چیزیں، حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جو حرام کی گئی تھیں تم پر۔ تو نئی شریعت جب ریویل ہوتی ہے وہ پچھلی شریعت کی لگی ہوئی پابندیوں کو کم کرتی ہے، یاد رکھیں۔ وَجِئْتُكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس، بِآیَةٍ، ایک نشانی لے کر، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میرا کہا مانو، میری اطاعت کرو۔ یہ شریعت کا نچوڑ ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور پیغمبر کی بات مانو، اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی، بے شک اللہ رب ہے، وَرَبُّكُمْ، بے شک رب بھی وہ میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی عبادت کرو، اسی کے غلام بن جاؤ، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم یہ آ گیا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، یہ صراط مستقیم ہے۔ توحید، اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اسی کے غلام بن جاؤ، اسی کی بات مانو، اس کے حکم کے خلاف ورزی نہ کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت میں جاتا ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ، پس جب احس، محسوس کیا، عیسیٰ نے، منہم الکفر، ان میں سے کفر، تو حضرت عیسیٰ نے جب یہ ساری باتیں ان کے سامنے کر دیں اور سارے معجزے ان کو دکھا دیے تو ان میں سے حضرت عیسیٰ نے کفر محسوس کیا۔ قال، حضرت عیسیٰ نے کہا، من انصاری الی اللہ،
کون میری مدد کرنے والا ہے؟ اللہ کی طرف. یعنی یہ کیا ہے؟ اب رسول کیا کر رہا ہے؟ رسالت اب ایک جہاد کی سٹیج پہ پہنچ گئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کون کرے گا؟ اللہ کی طرف. یعنی اللہ کا دین رائج کرنے کے لیے میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون، حواری جو ان کے ارد گرد تھے. تو کہاں ان کے حواریوں نے، اور کرسچینٹی میں ہمیں پتہ ہے کہ سینٹ پال، سینٹ مائیکل، سینٹ پیٹر، یہ سارے جو ہیں یہ حواری ہیں، مشہور حواری ہیں. بدقسمتی سے ہر ایک حواری کی اپنی ایک انجیل تھی. جو آج رائج انجیلیں ہیں، جو پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کتنی تعداد ہے ان کی، لیکن بہت زیادہ ہے. تو ان حواریوں نے کہا نحنو انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. وشہد، اور تو گواہ رہے، بے انا مسلمون، یہ کہ ہم فرمان بردار ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس پر جو تو نے نازل کیا. واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی. یہ ایمان جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا، یہ صراط مستقیم ہے. فاکتبنا، پس تو لکھ لے ہمیں، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں. امپورٹنٹ بات. ومکروا، اور انہوں نے مکر کیا، ایک چکر چلایا. کیا چکر کیا تھا انہوں نے؟ حضرت عیسیٰ کو موت کی سزا دی تھی نا، ان کے ایک ڈاکو کا الزام ان کے اوپر ڈال کے ان کو موت کی سزا دی تھی. ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی، اللہ نے بھی ایک مکر کیا. تو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مکر کرے، لیکن جیسے اللہ نے سورہ البقرہ میں کہا تھا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک چکر چلایا، لیکن ومکر اللہ، اللہ نے بھی ایک چکر چلایا. واللہ، اور اللہ خیر الماکرین، وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اور تدبیر کیا تھی؟ چونکہ یہاں پہ سبق رک جانا چاہیے، لیکن مجھے آپ کو اس کے ساتھ ہی یہ پڑھانا ہے کہ وہ کیا تدبیر تھی. اذ قال اللہ، جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، بے شک میں تجھے، متوفی ہم فوت شدہ کو کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ وفا سے نکلا ہے. وفا کا مطلب ہے پورے کا پورا واپس لے لینا، یا کسی کو پورے کا پورا دے دینا. متوفی کا، میں تجھے اٹھا لوں گا، میں تجھے پورے کا پورا اٹھا لوں گا. ورافعک، اور تجھے بلند کر دوں گا، الیہ، اپنی طرف. میں تجھے قبض کر لوں گا پورے کا پورا، اور میں اٹھا لوں گا تجھے، الیہ، اپنی طرف. ومطہرک، اور میں تجھے پاک کر دوں گا، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا. وجاعل الذین، اور میں مقرر کروں گا ان لوگوں کو، اتبعوک، جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین، ان لوگوں کے اوپر، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. یہ قرآن کی پیشن گوئی آپ دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے عیسیٰ، میں تجھے اٹھا لوں گا پورے کا پورا اپنی طرف، اور میں تجھے پاک کر دوں گا ان کافروں سے، تیری جان ان سے چھوٹ جائے گی. اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی ہے وہ کون ہیں؟ وہ نصرانی ہیں. تو ان لوگوں کو میں ساری عمر ان کے اوپر رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے. کس نے انکار کیا تھا حضرت عیسیٰ کا؟ بنی اسرائیل نے. آج آپ دنیا میں دیکھیں اسرائیل کی جو اسٹیٹ ہے، کیا وہ امریکہ کے بغیر اس کا وجود ممکن ہے؟ کہیں پر آپ دیکھ لیں جہاں پہ انہیں کوئی مصیبت پڑی ہے، نصرانیوں نے، یورپ نے، امریکہ نے ان کی مدد کی ہے، ان کو بچایا ہے. آج بھی اگر امریکہ ان کو ایڈ دینے سے بند کر دے، ایڈ دینے روک دے ان کو، تو اسرائیل کا دنیا میں سروائیو کرنا جو ہے نا وہ 24 گھنٹے سے بھی کم ہوگا. لیکن یعنی یہ ان کے محتاج ہیں. کہتے تو یہ ہے نا، سارا میڈیا انہوں نے پکڑا ہوا ہے، ساری انڈسٹری پکڑی ہوئی ہے، ساری تعلیمی ادارے ان کے ہیں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، سارا نظام ان کا ہے، بینک ان کے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں انہیں محتاج رکھوں گا. اے عیسیٰ، یہ بنی اسرائیل محتاج ہوں گے تیرے ان حواریوں کے، تیرے ان پیروکاروں کے، ان نصرانیوں کے، قیامت کے دن تک. تو یہ بات آپ بڑی خوبصورت قرآن کی یہ پیشن گوئیاں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کر دوں گا. فیما کنتم، اس میں جو تم تھے، فیہ تختلفون، تم اختلاف کرتے تھے. فاما الذین کفروا، پس جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، فاعذبہم، پس میں انہیں عذاب دوں گا، عذابا شدیدا،
ایک شدید عذاب فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور میرے سوا ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، واما الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فیوفیہم، پس وہ پورا دے گا، وہی وفا کا لفظ آ رہا ہے، پورے کے پورے دے گا ان کو، اجورہم، ان کے اجر، واللہ، اور اللہ، لا یحب الظالمین، وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ ذالک نتلوہ علیک، یہ اس لیے نتلوہ، ہم پڑھتے ہیں، علیک، آپ پر، من الآیات، آیتیں، والذکر الحکیم، اور ایک نصیحت جو بڑی حکمت والی ہے۔